اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جو دراصل میر علی شاہ کی تحقیق پر مبنی ہے۔ وہ لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ سے وابستہ ہیں، اور ہم آج سورہ یاسین کی صرف 6 آیات یعنی 45 سے 50 پر بات کریں گے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیسے ایک ہی آیت کے 2 بالکل مختلف معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو تاریخی انتباہ اور دوسرا ہماری اپنی نفسیات کا گہرا تجزیہ۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہترین سوال ہے۔ ان آیات کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ انسانی فطرت کی ایک بہت عام کمزوری ہے۔ ٹال مٹول۔ بالکل، ٹال مٹول۔ یہ سوچ کے ابھی بہت وقت ہے، حساب کتاب کا دن تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ آیات اسی سوچ کو چیلنج کرتی ہیں۔ تو آئیے پہلی آیت سے ہی شروع کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ بظاہر تو بہت سیدھا سا حکم لگتا ہے، جی، لیکن اس کا کیا مطلب ہے آگے اور پیچھے؟ دیکھیں، کلاسیکل مفسرین جیسے ابن کثیر وہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت کے آنے والے عذاب ہے، اچھا، اور پیچھے سے مراد ہے پچھلی قوموں کا انجام جن سے سبق سیکھنا چاہیے، یعنی مستقبل کے حساب سے ڈرو اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھو۔ صحیح صحیح، یہ تو ایک تاریخی انتباہ ہو گیا، لیکن اگلی آیت میں جو بہانہ ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ واقعی۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جس سے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ یہ تو ذمہ داری سے بچنے کا ایک بہت چالاک طریقہ لگتا ہے نا؟ بالکل، یہ صرف کنجوسی نہیں ہے۔ ابن عاشور جو 20ویں صدی کے ایک مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی ذمہ داری سے فرار ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا بہانہ ہے جس پر مذہب کا پردہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ اپنی ذمہ داری سے بچا جا سکے۔ یہ کہنا کہ بھئی یہ تو ان کی قسمت ہے، میں کیوں مداخلت کروں؟ اور یہ بہانہ تو آج بھی سننے میں آتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک لازوال بہانہ ہے۔ اور اسی ذہنیت کے ساتھ وہ پھر بے صبری سے پوچھتے ہیں، اچھا تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اور قرآن کا جواب بہت ڈرامائی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ تو بس ایک چیخ الصیخہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک چیخ؟ جی، جو انہیں اچانک اس وقت آ پکڑے گی جب وہ آپس میں بحث کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نہ وصیت کا وقت ملے گا، نہ گھر والوں کی طرف واپسی ممکن ہوگی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا اس کا ظاہری تاریخی مطلب، لیکن ان نوٹس کا اصل نقطہ یہ تھا کہ صوفیہ انہی آیات کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے تاریخ نہیں بلکہ ہمارے باطن کا آئینہ سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، اور یہی بات اسے بہت گہرا بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر الکشیری کہتے ہیں کہ آگے اور پیچھے سے ڈرو کا مطلب ہے ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی پریشانیوں سے آزاد ہو کر حال میں جینا۔ حال میں جینا؟ جی، یعنی حضور قلب پیدا کرنا، ایک ایسی کیفیت جس میں انسان مکمل طور پر موجودہ لمحے میں زندہ ہو۔ ایک غافل دل نہ ماضی سے سیکھتا ہے نہ مستقبل کی فکر کرتا ہے، وہ بس بھٹکتا رہتا ہے۔ واہ، تو یہ حکم تاریخ کے بارے میں نہیں بلکہ ہماری اپنی توجہ اور مائنڈفلنس کے بارے میں ہو گیا۔ تو پھر خرچ نہ کرنے والے بہانے کی صوفیانہ تشریح کیا ہے؟ ابن عطا اللہ سکندری جیسے صوفیہ کے نزدیک یہ دل کی تنگی کی علامت ہے۔ دل کی تنگی؟ جی، یہ نفس ہے جو اپنی روحانی کنجوسی پر مذہب کا پردہ ڈالتا ہے۔ یہ صرف مال روکنا نہیں ہے بلکہ علم، ہمدردی یا محبت کو روکنا بھی ہے۔ بہت خوب۔ جیسا کہ رومی نے کیا خوب کہا ہے، تم کہتے ہو اگر خدا نے چاہا تو ہو جائے گا، لیکن خدا تم سے چاہنے کا مطالبہ کر رہا ہے، یعنی عمل کی ذمہ داری تم پر ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی نئی جہت کھل گئی۔ تو اس تناظر میں وہ ایک چیخ، وہ پھر قیامت تو نہیں ہوئی؟ صوفیانہ تشریح میں وہ چیخ قیامت نہیں بلکہ ایک اچانک روحانی بیداری یا کشف کا لمحہ ہے۔ اچھا، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کا نفس اپنے ہی اندرونی جھگڑوں اور بہانوں میں الجھا ہوتا ہے اور اچانک حقیقت اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پرانی شخصیت کی طرف لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ نفس کی موت اور روح کی بیداری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات ایک ہی وقت میں ایک قوم کے لیے بیرونی انتباہ بھی ہیں اور ہر فرد کے لیے ایک اندرونی آئینہ بھی، بالکل، جو ہماری ٹال مٹول کی عادت اور روحانی غفلت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمارے لیے سوچنے کا سوال چھوڑ جاتی ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم کہاں سخاوت،
توبہ یا کسی اہم کام کو یہ سوچ کر ٹال رہے ہیں کہ کل کر لیں گے؟ کیا ہم یہ سمجھ کر جی رہے ہیں کہ ہمارے پاس لامحدودی وقت ہے؟ یہی سوال ہے۔ اختتام کے لیے ایک دعا جو ان نوٹس میں بھی شامل تھی: اے لمحات اور رحمت کے رب، ہماری آسانی کو ہمارا دھوکہ نہ بننے دے، ہمیں اچانک جھنجھوڑنے سے پہلے نرمی سے بیدار کر دے، مانگے جانے سے پہلے سخی بنا، پکڑے جانے سے پہلے بیدار کر اور وقت ختم ہونے سے پہلے حاضر باش بنا دے، آمین۔ اور اس گہری تحقیق کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہم میر علی شاہ کے بے حد شکر گزار ہیں، جن کے کام نے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیا کہ قرآن کی چند آیات میں علم کے کتنے جہاں آباد ہو سکتے ہیں۔